الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 29ویں پارے کی دوسری سورت کی چند آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ ہے۔ فرمایا نون حروف مقطعات میں سے ہے، بعض حضرات نے مچھلی کا معنی لیا ہے۔ والقلم اور قسم ہے قلم کی، وما یسترون اور وہ کچھ کہ جو لکھتے ہیں اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے بالکل مجنون نہیں ہیں، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کو اللہ پاک اتنا اجر عطا کریں گے غیر ممنون، جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ بہت اونچے اخلاق کے اوپر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور جو بے ادبی کے جملے کہتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے کہ کون دیوانہ ہے اور مجنون ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کون ہے دیوانہ اور مجنون۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی جو سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، یعنی گمراہ ہے، اور آپ کا رب ہدایت حاصل کرنے والے، ہدایت پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، جناب نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں، اس لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ دنیا میں لوگوں نے کس طرح رہنا ہے، کس کے سامنے جھکنا ہے، کس طریقے سے انسانوں کے ساتھ پیش آنا ہے، اللہ نے مجھے وہ اچھے اخلاق عطا کر کے بھیجا ہے تاکہ میں دنیا کو اچھے اخلاق سکھاؤں۔ فرمایا نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جیسے الف لام میم کاف یا عین صاد۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ حامیم ہے تو اس سے خاص اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور بعض مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام پر دلالت ہوتی ہے۔ بعض جگہوں میں ان کا ترجمہ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن کرنے والے بھی پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مقام پہ فرمایا نون سے مراد حروف مقطعات کے علاوہ مچھلی ہے۔ اب مچھلی کا ذکر یہاں پر کہ وہ خاص مچھلی ہے یا عام مچھلی ہے، اور خاص مچھلیوں میں بھی دو مچھلیاں پھر خاص ہیں۔ ایک خاص مچھلی تو وہ ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پاس امانتاً رکھا تھا، انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کی تسبیح بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے واپس باہر نکال دیا اور قوم کے پاس پھر پہنچا دیا۔ یہ مچھلی بھی خاص ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں اور پہلے یہودی مذہب پر تھے۔ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ کچھ سوال لے کر آئے تھے، اور یہ کئی دفعہ سوال لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے بھی سوال لے کر آئے تھے اور جیب میں پرچی رکھ کے آئے تھے۔ اصحاب سیر نے لکھا ہے وہ 70 کے لگ بھگ سوال تھے۔ جب پہلی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑی، جب انہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سوال باہر نکالے ہی نہیں، وہ سارے سوالوں کا جواب مل گیا اور ایمان اسلام لے آئے۔ یہ اور دفعہ کی بات ہے، سوال کرنے کے لیے آئے اور 3 سوال کیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قیامت کی سب سے بڑی علامت کیا ظاہر ہوگی کہ اس کے بعد پھر قیامت مزید قریب ہو جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ پاک سب سے پہلے مہمان نوازی کے طور پر کیا کھلائیں گے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ لڑکا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ میاں بیوی کے ازدواجی نسبت کے بعد کبھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی علامت جب ظاہر ہوگی اور اس کے بعد قیامت مزید قریب ہو جائے گی،
وہ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جو لپٹ میں لیتی ہوئی مغرب تک کو لے لے گی۔ اور دوسرا سوال کہ جنتیوں کی سب سے پہلی مہمان نوازی اللہ رب العزت کس چیز سے کریں گے؟ تو جناب نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی سے کریں گے۔ یہ مچھلی کیا ہے؟ اس کی کلیجی کتنی بڑی ہے یہ عرض کرتا ہوں۔ اور تیسرا سوال کہ کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا امر ہے جیسے وہ چاہے، لیکن اگر اختلاطی نسبت سے مرد کا وہ مخصوص پانی غالب ہو تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا وہ پانی غالب ہو تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ کا امر ہے جیسے اللہ چاہے، لیکن ایک طبی لحاظ سے یہ بات ہے۔ میں ضمناً درمیان میں ایک بات کرتا ہوں، ماحول معاشرے کے اندر لوگ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں، فکر کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن عذر کیا کرتے ہیں کہ جی ہماری جو پہلی بیوی ہے اس سے ساری لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو لڑکیاں جو ساری پیدا ہو رہی ہیں اس میں نقص عورت کا ہے یا مرد کا ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں نا کہ دوسری شادی اس لیے کر رہے ہیں، ویسے کریں بے شک کریں، مرد کو اللہ نے 4 کا اختیار دیا ہے، لیکن عذر جو عورت کے اوپر عیب لگایا جا رہا ہے کہ اس سے ساری لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، تو جناب نے فرمایا کہ اگر مرد کا پانی غالب ہوگا تو لڑکا پیدا ہوگا، عورت کا پانی غالب ہوگا تو لڑکی پیدا ہوگی۔ اب اس میں خود غور کر لیں۔ رہی بات مچھلی کی، جو میں نے کہا میں ابھی عرض کرتا ہوں، تفسیر ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو دنیا میں پانی کو پھیلایا ہے اور پانی کے اوپر ایک بہت بڑی مچھلی کو پیدا کیا ہے، اس مچھلی کے اوپر اس خشک زمین کے کرے کو رکھا ہے تو زمین پھر ہل رہی تھی، پھر اوپر پہاڑوں کو رکھا مختلف جگہوں میں کہ یہ زمین ہلے نہیں۔ یہ وہ مچھلی ہے جو اتنی بڑی ہے کہ اس کی کلیجی سے جنتیوں کے مہمان نوازی کی جائے گی سب سے پہلے۔ واللہ عالم بالصواب۔ وہ مچھلی کون سی تھی جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری دعوت کھا لی تھی؟ اور مجھے مان جائیں گے پھر یہ خود بھی لکھتے رہیں گے، تو وہ بھی قلم سے لکھی گئی بات، جتنے دنیا کا دستور ترتیب لا قلم سے لکھا جا رہا ہے۔ ایک مقولہ ہے کہ قلم تلوار عمل کرتی ہے، قلم ہے نا فیصلے، عام قلم۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہاں پر خاص قلم مراد ہے، اور اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کیا کہ کیا لکھوں؟ آپ نے فرمایا جو مخلوق میں پیدا کرنے والا ہوں اس کے تمام تقدیر لکھ دیں۔ پھر قلم نے لکھنا شروع کیا، وہ قلم بھی من جانب اللہ، گویا اس کو وہ القاء کر دی گئی چیزیں من جانب اللہ، اس نے لکھ دیا۔ یہاں سے قلم خاص قلم مراد ہے، اور عام قلم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم وعلم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس لفظ 5 میں بھی پھر بہت آگے گفتگو ہے، اس 5 کے ہندسے میں کہ 5 ہی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئیں، اور کس کس طرف اشارہ ہو گیا؟ علم بالقلم، جہاں جو سورہ اقرا میں بالقلم لفظ قلم کا ذکر ہے، یہ قلم عام مراد ہے۔ نون والقلم میں القلم سے مراد خاص قلم مراد ہے جو تقدیر کو لکھتی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت وما یسطرون، اور جو قلم لکھتے ہیں
وما یسترون میں عام لوگ لکھنے والے مراد ہیں۔ صحابہ کرام بھی لکھتے تھے، حدیثیں بھی لکھتے تھے، قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلا کر لکھواتے تھے۔ ایک صحابی بڑی پابندی سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کرتے تھے۔ کچھ دن کے بعد دیکھا کہ وہ صحابی نہیں لکھ رہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ پہلے تو آپ میری باتیں لکھتے تھے، اب لکھتے کیوں نہیں ہو؟ تو اس نے عرض کی حضرت مجھے فلاں ساتھی نے کہا کہ کبھی جناب غصے میں ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بات فرما دیں جو لکھنے والی نہ ہو، تو آپ تو ہر بات لکھ لیتے ہیں، اس لیے میں نے لکھنا بند کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو بات، میری بات ہر بات لکھو، اور کوئی بات بھی میری خلاف شرع نہیں، ہر بات من جانب اللہ ہے، خواہ غصے کی حالت میں بھی ہو، خواہ مزاح کی حالت میں بھی ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ، بھلے مزاح کی بات ہو تب بھی لکھو، غصے کی حالت میں ہو تب بھی لکھو، عام حالت میں ہو تب بھی لکھو۔ تو یہ لکھنے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وما یسترون، مدینہ طیبہ میں مزاح کی بات پر بات یاد آئی۔ ایک صحابی چھوٹی عمر کے تھے جن کی کنیت ابا عمیر تھی، ابو عمیر۔ انہوں نے ایک بلبل پالی ہوئی تھی، اور وہ ایسی عادی ہو جاتی ہے کہ وہ ساتھ ہی آ بھی جاتی تھی، پھر واپس جب جاتے وہ ساتھ واپس چلی جاتی تھی۔ ایک دو دفعہ کی بات ہے کہ وہ بلبل اس صحابی کے ساتھ نہیں تھی۔ آپ نے شگفتگی کے طور پر فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے اس بلبلی کا کیا ہوا؟ بس اس نے عرض کیا حضرت وہ فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ یہ جملہ جناب کا اس چھوٹے عمر کے صحابی کی دل لگی کے لیے تھا، مذاق ہے، لیکن نبی ہے نا، خاتم النبی ہے، امام الانبیاء ہے، آپ کی ہر ادا حجت ہے، باعث قابل اقتداء ہے۔ اس جملے مذاق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محدثین نے 100 سے زیادہ مسائل اخذ کیے ہیں۔ جو بات تو مذاق کی صورت میں ہوئی کہ گویا مدینہ میں پرندے جنگلی وہ پالنا بھی جائز ہے، یوں مذاق بھی جائز ہے، اور فلاں بھی جائز ہے، ساتھ لے آنا، بہت بڑے مسائل اس کے اندر اخذ کیے۔ مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ تعالی نے جو شمائل ترمذی کا ترجمہ کیا ہے اس کے اندر حوالہ دیا ہے۔ تو بات یہ ہے وما یسترون، تو صحابی کو آپ نے فرمایا کہ ہر بات لکھو، میری کسی وقت بھی کوئی بات وہ خلاف شرع نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى، ہر بات من جانب۔ وما یسترون سے ممکن ہے والقلم وما یسترون سے وہ لکھنے والے یہ کرامن کاتبین ہوں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ کرامن کاتبین ہیں جو ہر وقت بیٹھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو انسان کر رہا ہے وہ جانتے ہیں، وما یسترون، اور پھر وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ سارے اعمال لکھی جا رہے ہیں، یہ دفاتر کی شکل میں میدان حشر میں حساب کے وقت یہ اعمال نامے پیش کر دیے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا بڑا خوش نصیب ہوگا، پھر خوشی کے ساتھ لوگوں کو کہتا پھرے گا ہاؤم اقرءوا كِتَابِيَهْ، یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے۔ دنیا میں سنا تو تھا نا کہ نیکوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ خوش ہو کر، اور جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو موت کو پکارنے لگ جائے گا۔ بات تو یاد آ گئی کہ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہے تو اس کا مطلب اعمال بد زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں۔ وما یسترون کہ کرامن کاتبین بھی مراد ہو سکتے ہیں، نبی کی حدیث لکھنے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، وحی الہی کو لکھنے والے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور عام لکھت بھی ہے، سارا لکھنے کے ساتھ نظام ہے۔ قرآن مجید نے یہاں تک بات معاملات کی
کہ اگر کسی سے قرضہ بھی لو فاکتبوہ ہو، اس کو بھی لکھ لو۔ انسان ہے بھول جاتا ہے، انسان بھول ہی تو جاتا ہے، پھر بھول ہی تو اس کے سارے نظام کو خراب کر دیتی ہے۔ بھول اس کی اصل ہے، علم اس کی عارض ہے، بھول اصل ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا، جہالت اصل ہے، تاریکی اصل ہے، روشنی بعد میں آئی، اور جس نے نظام ہستی کو بدل دیا۔ فرمایا کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ایسا مستانہ، کہیں مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ نے اپنی ربوبیت کی گواہی دینے کے لیے، اپنی وحدانیت کو سمجھانے کے لیے، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، لوگوں کو اپنے والدین، اپنے پڑوسیوں، اپنے اللہ کے حقوق پہچاننے کے لیے ایک نمائندہ بھیجا، جس نے نظام ہستی کو بدل دیا۔ جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے آج بچیوں کو قرآن کی تعلیمیں دلا رہے ہیں، اپنا داماد اچھا منتخب کر رہے ہیں، اور تعلیم دلا کر، تربیت کر کے اس حدیث کے عنوان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، جس میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہو اور اس نے اچھی تربیت کی ہو، اس کو ان کو حیا سکھایا ہو، اسلامی تعلیم دی ہو، پھر ان کے لیے نیک اچھا داماد منتخب کیا ہو، اس کے لیے جنت جانے کے واسطے یہی بات کافی ہے۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، نون مچھلی کی بات، والقلم اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور ان باتوں کی جو لکھی جا رہی ہیں، خواہ کاتبین وہی جو لکھ رہے ہیں وہ باتیں ہوں، وحی الہی ہو، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکھے جا رہے ہوں، یا کرامن کاتبین لکھ رہے ہوں، وما یسطرون۔ تو بات یہ ہے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کی بات، آپ پر علوم نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ تاریکی اور جہالت اصل ہے، روشنی ہدایت یہ آتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، حاصل کیا جاتا ہے، محنت اور مجاہدہ ریاضت کیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، پھر آتی ہے، بدبو خود بخود ہی آتی رہتی ہے، وہ لگائی نہیں جاتی، بدبو تو ہوتی ہوئی پھیلتی رہتی ہے، اور ذرا سی بدبو سے عمدہ خوشبو ماند پڑ جاتی ہے۔ یہ نیکی خوشبو ہے، اس کو سنبھالنا ہے، حفاظت کرنا ہے، گناہوں کی بدبو سے اس کو بچانا ہے، تب یہ بچ کے رہتی ہے یہ خوشبو۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ لوگ آپ کو اے نبی مجنون کہتے ہیں، کوئی ساحر کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کہتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، سب سے اونچے عاقل، بالغ، بزرگ، محترم، مقدس وہ آپ ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، آپ اللہ کے بعد سب سے اونچے انسان ہیں، اللہ کی ذات اونچی، انبیاء اونچے، انبیاء علیہ السلام میں سب سے اونچے آپ ہیں۔ تو یہ لوگ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، یہ سوچے تو صحیح، جناب کی جب عمر 35 سال تھی، نبوت نہیں ملی تھی، مکہ میں رہتے تھے، آنا جانا ان گلیوں میں تھا، یہ خود کہتے تھے کہ اس قریشی شخص کی آنکھوں میں جو حیا ہے،
یہ حیا تو مکہ کی دوشیزگی میں نہیں ہے، آنکھوں میں اتنا حیا ہے۔ صداقت و امانت کا لقب تھا، بیت اللہ بنایا، پھر وہ حجر اسود اب رکھنا ہے، حجر اسود رکھنے کے لیے تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ ایک سردار کہتا تھا میں رکھوں، دوسرا کہتا تھا میں رکھوں، اور آپ ابھی نبی نہیں ہیں، 35 سال کی عمر ہے آپ کی، نبوت 40 سال میں ملی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا بس اس سے فیصلہ کرائیں گے کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ دوسرے دن صبح سب سے پہلے حرم میں تشریف لانے والے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سب متفق ہو گئے ان پہ کس کو اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی آپ فیصلہ کریں، حجر اسود رکھنا ہے۔ حجر اسود چھوٹا سا پتھر ہے، اور اب اس کو اٹھانا یا رکھنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی، چادر بچھانے کے بعد حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اوپر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار آ جاؤ، میری چادر کے کونے سے ہر طرف سے پکڑ لو۔ چادر کو پکڑ کر سارے اٹھا کر جہاں حجر اسود فٹ ہے اب وہاں قریب جا کر چادر کو رکھوا دیا اور اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں لگا دیا۔ یہ تنازع دور ہو رہا ہے، اور وہ تنازع دور کرا رہے ہیں جو ابھی 5 سال کے بعد آپ کو ساحر اور مجنون کہنے والے ہیں۔ اگر یہ شخص ساحر اور مجنون تھا، پاگل تھا والعیاذ باللہ، تو پھر آپ سے تو وہ حجر اسود رکھنے والا معاملہ ہی حل نہیں ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دیوانہ کیوں آپ کو کہنے لگ گئے تھے، کیا بات دیکھ کر دیوانہ کہنے لگے تھے؟ کیا خوب کہ اگر امتی کو بھی یہ دیوانگی حاصل ہو جائے۔ جب نبی بنا دیے گئے، نماز کی، نفلی نماز کی ہدایت آپ کو شروع سے کر دی گئی تھی۔ معراج میں نماز جو بات ہوئی وہ فرض نماز معراج کے سفر میں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نفلی نماز، تہجد نماز، یہ ساری آپ ادا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تہجد کی نماز سکھاتے تھے، بتاتے تھے کہ اس میں بہت مقام ہے۔ جب آپ نے وضو کرنا، اب منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ کبھی نماز میں خشیت بھی طاری ہو گئی، کبھی سجدے میں بھی طاری ہو گئی، تو یہ لوگ جو دیکھنے والے تھے، یہ مشرکین مکہ، یہ دیکھنے والے کہنے لگے یہ پاگل تو نہیں ہو گئے، کبھی یہ ہاتھ دھوتے ہیں، کبھی منہ دھوتے ہیں، کبھی یوں کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی رکوع میں روتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ لگتا یہ ہے پاگل ہو گئے ہیں۔ نماز کی حالت کو دیکھ کر اور کاروباروں میں منہمک ہونے والوں، دفتروں میں گھس کر بیٹھ جانے والوں، اپنی نبی کی شان کو سن کر بس باہر چلے جانے والوں، کفار نے نبی کو جب لقب مجنون کا دیا تو نماز کی حالت کو دیکھ کر دیا۔ بعض حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ، مجھ پر درود و سلام بھیجنے والے بن جاؤ، ذکر و اذکار تسبیح میں اس انداز میں کرنے والے بن جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہنے لگیں کہ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے نماز میں، یہ ادا ہے نماز کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہنے لگے کہ آپ تو مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں۔ قرآن نے کہا نا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس میرے نمائندہ کو، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں پہچانتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اشارہ کر دیا اس اونٹنی کی طرف جس کو دوستو اصحاب سیر نے لکھا ہے، دائیاں آئیں مکہ کے خطہ حجاز میں
اور 9 مولودوں کو تلاش کرنے لگی اجرت کے طور پر دودھ پلانے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو اللہ نے سراج منیر پیدا کیا ہے، اس گھرانے سے دور جا رہی ہے کہ اس 9 مولود کا تو والد بھی نہیں ہے، والدائیں یہاں سے حق کی اجرت کیا ملے گا، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ آخر میں ایک ضعیف خاتون آئی، ظاہری طور پر تو دوستوں ضعیف ہے، لیکن جس کی دل کی دنیا اتنی اونچی ہے کہ جس کی اونٹنی کو سراج منیر، جس کی اونٹنی سراج منیر کو اٹھائے گی اور جس کے سینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگنا ہے۔ یہ بنو سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب آ گئیں اور دائیاں تو روانہ ہو گئیں کہ پیسہ نہیں ملے گا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس جیسا بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا، اس بچے کو میں سنبھالوں گی، میں دودھ پلاؤں گی، ممکن ہے ہماری غربت اس کی برکت سے اونٹنی پہ سوار کر لیا۔ وہ اونٹنی بھی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ نبی کو نہ ماننے والے یہ جانور ہیں یا جانوروں سے بھی، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جب اونٹنی پہ سوار کر لیا، اونٹنی نے جانا طائف کی طرف ہے دوستو، قبیلہ بنو سعد طائف کی طرف آباد تھا، لیکن اونٹنی حرم میں آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم ہستی کو اٹھا کر بغیر جھجک کے اور زور سے حرم میں آ رہی ہے، حرم میں اتر رہی ہے، شکرانے کے سجدے ادا کر رہی ہے اونٹنی بیت اللہ کو سامنے رکھ کر، اور شکر اس بات پر ہے کہ میرے اوپر اللہ کا سراج منیر سوار ہوا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہوئے نا۔ اس اونٹنی کو کس نے تبلیغ کی تھی؟ اس ہرنی کو کس نے تبلیغ کی تھی؟ اس کبوتر کو کس نے تبلیغ کی تھی؟ ان جانوروں کو کس نے تبلیغ کی تھی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو خود دو زانوں نیچے ہو جاتے تھے ادباً کہ اللہ کا آخری پیغمبر ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ ان جانوروں تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، میرے نبی کو جنہوں نے نہیں سمجھا، نہیں مانا، وہ جانور ہیں، یہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتا ہوں، اے نبی آپ کو اتنا اللہ دے گا، اتنا اجر دے گا، غیر ممنون، جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ دوستوں مفسرین نے عظیم بات لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ پر جو اللہ اجر عطا کر رہے ہیں یہ قیامت تک نہ ختم ہونے والا ہے۔ یہ سمجھو بات کو کہ نبی کی تبلیغ سے، واعظ و نصیحت سے، نبی کی فکر سے، نبی کی لگن سے، نبی کے رونے سے جن لوگوں کو ہدایت ملی، پھر وہ ہدایت کے اللہ نے ان کو بھی چراغ بنا دیا، پھر اس کے بعد تابعین کو ہدایت ملی، لگتے لگتے ہم تک یہ ہدایت پہنچ گئی۔ یہ ساری ہدایت تو ہمیں ملی، اللہ کی پہچان ملی، آخرت کی پہچان ہوئی، یہ سارا کچھ جو ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا۔ تو سارے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے جا رہے ہیں یہ سب کو ثواب ہے، لیکن ثواب عظیم تو موجد اول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو اللہ اتنا دے گا، اتنا اجر دے گا جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ لوگ ختم کرنے کی کوشش کرتے بھی رہیں گے، خود ختم بھی ہوتے جائیں گے۔ نبی کے ماننے والے ہر دور میں بے لوث نبی کی سنتوں کو زندہ کرتے جائیں گے۔ جناب کا فرمان ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئت اجر شہید،
کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، ایک سنت کو زندہ کیا، جب زمانہ سنتوں سے دور ہو رہا تھا، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک سنت کے زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور ایک شہید کی فضیلت، ایک شہید کی فضیلت کہ منکر نکیر بھی سوال و جواب نہیں کریں گے، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، کوئی میدان حشر میں بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور اس زخم والے خون سے جنت کی مشک اور عنبر اور دیگر کستوری کی خوشبو سے زیادہ خوشبو شہید کے اس خون سے آ رہی ہوگی۔ ایک شہید کی بات ہے، اور یہاں ایک سنت کے زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوستو کتنے اور ربیع الاول گزارنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تو اتنی برکت ہے کہ اب آپ کے دلوں میں وہ کچھ نورانیت حاصل ہوگی، نبی کی سنتوں میں عملی برکت حاصل کرنے والے بنو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، آپ کو اللہ نے اونچے اخلاق والا بنا کر بھیجا ہے۔ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَابٍ وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مَشَاحٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ہم تو جب بھی ملے اس اللہ کے سراج منیر کو خندہ پیشانی میں ہی پایا ہے، ہنسمکھ ہی پایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کا مقام عطا کیا تھا کہ جب بات کرنا چاہیں اللہ پاک سے یہ کر سکتے تھے، کلیم اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے لیے کون سی نیکی کرتے ہو؟ خالص میرے لیے۔ کہا یا اللہ نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ کہا یہ تو اپنی قوم کو سمجھانے ہدایت دینے کے لیے کرتے ہو، کچھ اپنی آخرت بناتے ہو نماز روزے سے؟ خالص میرے لیے کیا نیکی کرتے ہو؟ عرض کیا کہ یا رب فرما دیجئے میں نہ سمجھ سکا۔ تو اللہ نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ میرے لیے ہے۔ اللہ کے لیے انسانیت سے محبت کرنا، اور جو دور ہے شریعت سے، نبی سے، اس سے خطرہ ہے کہ میں بھی کہیں بے دین نہ ہو جاؤں، اس لیے اس سے دوری رکھنا، یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ خالص میرے لیے ہے۔ تو بات یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ اور پوچھا کس نے ہے؟ بیٹے نے پوچھا ہے کہ ابو جی ہمارے نانا کی خوبیاں بیان کریں۔ دل خوش ہو جاتا ہے، اپنے نانا کی خوبیوں کو سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اور ہر ایمان والے کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ نبی کی شان سن کر دلوں میں ایمان کی تازگی آتی ہے، وہ بہاریں آتی ہیں روشنی کی جو سراج منیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کو جب بھی دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ جب بھی دیکھا تو خندہ پیشانی میں ہنسمکھ دیکھا، اور نرم مزاج والا پایا، نرم مزاج والا پایا، ہنسمکھ پایا۔ لیس بفظ، نہ سخت دل تھے، ولا غلیظ، نہ سخت گو تھے، نہ بازاریوں کی طرح اونچی اونچی آوازیں کسنے والے تھے، نہ کنجوس تھے، نہ عیب تلاش کرنے والے تھے۔ ہاں 3 چیزوں سے دور رہتے تھے، جھگڑا کرنے سے اور تکبر کرنے سے اور فضول بات کرنے سے۔ 3 چیزوں سے دور رہتے تھے، تکبر کرنے سے، جھگڑا کرنے سے اور فضول بات کرنے سے۔ اور لوگوں کے عیب نہ تلاش کرتے تھے، نہ عیب کوئی بیان کرتے تھے لوگوں کا، اور نہ لوگوں کو تکلیف دینے کا سبب بنتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت خندہ پیشانی والی ہی اگر زندہ کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کوئی دوسری سنت پر عمل کرنا اگر مشکل نظر آتا ہے، پتہ نہیں کس سے اجازتیں لیتے پھرتے ہو، ایمان کس پر لائے ہو، سنت پر عمل کرنے میں کس کی اجازت ضرورت ہوتی ہے؟ ایمان کی کوالٹی ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی،
خود عرض کرتے ہیں کہ کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کئی دفعہ میں بات نہ سمجھتے ہوئے کام غلط بھی ہو جاتا تھا، کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی ڈانٹا نہیں ہے۔ آپ بڑے ہنس مکھ تھے، بڑے نرم مزاج تھے، اور عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ مبارک اتنے نرم تھے جیسے ریشم ہوتا ہے، اور خود آپ بعض دفعہ ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس طرح بات فرماتے، اور جب کوئی ساتھی مصافحہ کرتا تھا جب تک وہ ہاتھ کو جدا نہ کر لیتا آپ ہاتھ جدا نہیں کرتے تھے، جب تک وہ بات کر رہا ہوتا تھا آپ اس کو نہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اب جاؤ بات ختم کر دو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی جو خوشبو تھی، خادم ہے نا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے کی جو خوشبو تھی، میں نے پھر دیگر عطر بھی چیک کیے، کوئی عطر عمدہ سے عمدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو سے اعلیٰ نہیں تھا، اتنی پسینے کی خوشبو عمدہ اور اعلیٰ تھی۔ اور ایک دفعہ گھر والے لینے آئے کہ حضرت اس بچے کو گھر میں بھی، آپ نے فرمایا ہم نے تو کوئی پابندی نہیں کی، اس کی اپنی مرضی ہے، جدھر جاتا ہے اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار ہے۔ حضرت انس عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر اختیار ہے تو مجھے آپ کا قرب ہی پسند ہے، میں گھر نہیں جاتا ہوں، ادھر تو ابو بھی ڈانٹتے ہیں، کبھی امی بھی ڈانٹتی ہے، اور یہاں تو محبت اور پیار کے علاوہ کچھ نہیں سیکھا۔ اور پھر وہ دادی بعد نے امی کہا، عرض کیا اللہ کے رسول اس میرے بیٹے کے لیے دعا فرما دیجیے۔ یہ مائیں بھی کتنی اونچی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے دوستو، فرمایا اللہم اکثر عمرہ ومالہ وولدہ وبارک لہ ما آتیتا۔ اے اللہ میرے صحابی خادم انس کو عمر بھی خوب عطا کر، مال و دولت بھی خوب عطا کر، اور مال میں برکت بھی خوب عطا کر، اور اولاد کی فراوانی بھی عطا کر۔ لکھتے ہیں دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے احوال لکھنے والے، صحابہ کرام میں ان میں سے یہ ہے کہ جن کی سب سے آخر میں وفات ہوئی، اور فرمایا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ نے انس کو اتنے باغات اور مال و دولت دی کہ انس کو حساب کرنا نہیں آتا، اور انس نے اپنے 100 پوتے تو خود گنے ہیں، انس نے فرمایا کرتے تھے 100 پوتے تو خود گنے ہیں، اور گنتے گنتے ملتے ملتے آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، فوراً اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے فرمایا کرتے تھے یہ بھی میرے پیغمبر کی دعا ہے کہ اس نے اولاد بھی اتنی عطا کی۔ یہی تو وہ دوستو برگزیدہ صحابی ہے جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، جس کی وجہ سے امام کو تابعین کا مقام حاصل ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت اونچے اخلاق والا بنایا، رحم و دل والا بنایا، کرم والا بنایا۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قرب چاہتے ہو تو میرے اچھے اخلاق اپناؤ، قیامت کے دن سب سے قریب میرے ہوگے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ وزنی چیز میزان کے اوپر وہ اچھے اخلاق ہیں۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ تقوی اور اچھے اخلاق سب سے اونچی چیز ہے، گناہوں سے بچنا اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا اونچی چیز ہے۔ اور ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق والا شخص نفلی عبادت والے عابد شخص سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور ہر لحاظ سے آپ رحم و کرم والے۔ مدینہ طیبہ میں سورج گرہن ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا حضرت سورج رک گیا ہے، بے نور ہو گیا ہے۔ اعلان ہوا سارے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے نماز کسوف ادا کی جا رہی ہے، قرات میں رو رہے ہیں،
رکوع میں رو رہے ہیں اور لمبے لمبے رکوع ہوتے ہیں صلاۃ کسوف میں دوستو، اور سجدوں میں رو رہے ہیں۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو دعا کی، اللہم یا رب الم توعدنی بما ان لا تعذبہم وانا فیہم وہم یستغفرون ونحن نستغفرک۔ اے میرے رب، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب تک میں اپنی امت میں موجود ہوں تو آپ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ میں موجود ہوں، سورج آپ نے بے نور کر دیا، آثار عذاب آ گئے، اور آپ نے وہی بھیجی ہے مجھ پر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ آپ نے وہی بھیجی، آپ نے فرمایا کہ میں ہرگز عذاب نازل نہیں کروں گا اے نبی، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب آپ موجود ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اور اس وقت بھی عذاب نہیں آئے گا جب لوگ توبہ اور استغفار میں مصروف ہوں گے۔ یا میرے رب، اس سورج کو جو بڑی نشانی ہے آپ کی، اور اس کا بے نور ہو جانا قیامت کی نشانی ہے، اس کا ٹوٹ جانا بھی قیامت کی نشانی ہے، میرے وجود باسعود کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ عذاب نہیں بھیجوں گا، یا رب سورج کو روشنی عطا کر دوبارہ روانہ کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، سب سے اونچا اخلاق لم تکن ہمت سوی اللہ، جب انسان کو یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہر وقت دل میں اللہ اللہ بستا ہو تو اس کو اونچے اخلاق مل جائیں گے۔ جناب نے فرمایا، منافق کو میرے اخلاق نہیں ملیں گے، اس کو دینداری نصیب نہیں ہوگی، دین سیکھنے والا نہیں بنے گا۔ ہر امت کے لیے فتنہ ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، ہر امت کے لیے کوئی اسوہ حسنہ اونچا اخلاق ہے، میری امت کے لیے اونچا اخلاق حیا ہے۔ ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ دوستو، نبی پر صلاۃ و سلام پیش کرنے والے بن جاؤ۔ جب دل کی دنیا منور ہو جائے گی تو پھر ظاہر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ بڑی بڑی مجلس میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے، بڑی مجلس میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے، جو دلوں کو جگمگا دے یا رب، جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر۔ اللہ رب العزت دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔